بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، ظلم کی رات کچھ طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن فتح یقیناً حق سچ پر چلنے والے ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کر دے۔ ایک طرف تو حکومت میں لاڈروں کو لانے کے لیے نواز شریف کو لندن پلان کے مطابق سر تڑ کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک پاپولر لیڈر، ایک عوامی لیڈر کو روکنے کے لیے اس قدر اندھیر گردی مچائی جا رہی ہے کہ عذاب الہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، ایک طرف الیکشن میں سیاسی جماعتوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں عام ہو رہی ہیں۔ کبھی ایک لاڈلا جو مجرم تھا، کبھی کراچی جاتا ہے، کبھی بلوچستان، کبھی کے پی میں، کبھی روزانہ پروٹوکول، سرکاری نگران حکومت سر ہم غلام بنی ہوئی ہے، اور لاڈلے کے لیے اس کی مخالف سیاسی جماعت جو عوام کی جماعت ہے، تحریک انصاف کو ختم کرنے کی لیے سر تڑ کی کوشش لگائی جا رہی ہے۔ آئین قانون سب کچھ پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی سیاسی جماعت جسے تحریک انصاف کہتے ہیں، ابھی تک اپنے انتخابی نشان کو بچانے کے لیے مختلف عدالتوں میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ کبھی ڈیالہ جیل، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی الیکشن کمیشن، کبھی الیکشن ٹریبونل۔ یہ ناانصافیوں کا تسلسل ایسا لگ رہا ہے کہ ملک اس وقت بے آئین اور بے قانون ہے، لیکن ان سب کے باوجود عوام تہیہ کیے ہوئے ہے، اگر شفاف الیکشن ہوئے تو تمام حربے ناکام ہوں گے، اور تحریک انصاف کی جیت بظاہر بادی النظر پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن عقل کے اندھے، طاقت کے نشے میں اندھے، معاذ اللہ خدا بننے کے دعوے دار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیں گے، جبکہ عوام کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہونے نہیں دیں گے۔ کیا 25 کروڑ عوام کو آپ رون دو گے؟ یہ ممکن ہی نہیں لگتا۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو بلے کے نشان کو واپس لینے کے لیے ایک طویل ترین دلائل دیے۔ بیرسٹر علی ظفر نے وہ نکتے اٹھائے کہ ادھر عدالت روم میں بیٹھا ہر شخص کہہ رہا تھا بس چند ہی لمحوں میں تحریک انصاف کے اس کا بلے کا نشان مل جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے وہ کام کیا جو ان کا دائرہ اختیار میں نہیں ہے، جو نہ صرف ایک سیاسی جماعت سے ناانصافی ہے بلکہ اس کے ووٹروں سے بھی ناانصافی ہے۔ انہوں نے اپنے دلائل سے ثابت کیا کہ الیکشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور انتخابی عمل کو جانبداری کی طرف دھکیلا، یہاں تک کہ سیکرٹری جنرل الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے مسلسل 2 گھنٹے کے دلائل میں بتایا کہ کس طرح الیکشن کمیشن کا اختیار ہی کہ نہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لے سکے، اس جماعت کا نام واپس لے سکے۔ جماعت ہوگی تو نشان اس کو ملے گا۔ مسلم لیگ نون ہے تو اس کو شیر ملا ہے، پیپلز پارٹی ہے تو تیر ہے، تو جماعت اگر طریق انصاف ہے تو پھر بلہ اس کا نشان ہے ہی ہے۔ لیکن انہوں نے طریق انصاف کی شناخت بھی چھیننے کی کوشش کی۔ اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس اختیارات کو استعمال کیا جو اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت سے نشان واپس لینا دراصل اس جماعت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک وہ جماعت جس کی 2 صوبوں میں حکومت رہے، وفاق میں حکومت رہے، اور اب موجودہ آج 9 جنوری 2024 کو ملک کی مقبول ترین اور چاروں صوبوں میں یکساں مقبول ہو، اس کو ختم کرنے کے مترادف یہ کوشش کی گئی ہے۔ اتنا بڑا عوام کی حق پر، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ماضی میں کسی نے بھی نہیں مارا۔ اگر کسی جماعت کو بھی قلندم قرار دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ حکومت اس کے خلاف شکایت کنندہ خود بنے اور اس کا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس جائے۔ الیکشن کمیشن کسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتا، حکومت خود شکایت کنندہ بنے اور تمام ایویڈنس سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان تک لے جائیں، اور وزارت داخلہ کسی بھی جماعت کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن وہ معاملہ صرف اور صرف اور صرف شیڈول 4 یا تحریب کاری میں ملوث تنظیموں کے لیے ہوتا ہے، کبھی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ قانون ہے ہی نہیں۔ ایک طرف تو بی ایل اے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جو مسلم پاک فوج پر حملہ کر رہے ہیں ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے پاک فوج کے سپہ سالار کو 1999 میں گرفتار کرنے کی کوشش کی، انہیں اقتدار میں لایا جا رہا ہے۔ اور ایک طرف جس جماعت میں ایک محب وطن لوگ ہیں جو ملک سے پیار کرتے ہیں، اداروں سے پیار کرتے ہیں، خود عمران خان نے کہا کہ ہماری لڑائی کسی بھی ادارے سے نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی، ادارے ہمارے ہیں۔ تو لہذا شیڈول 4 یا تحریب کاری میں ملوث تنظیموں کے لیے جو عمل ہوتا ہے اسے کسی سیاسی جماعت پر مسلط کرنا یا طاقت ذریعے ختم کرنا خود ایک ناانصافی اور ظلم ہے۔ سیاسی جماعت کے خلاف ریفرنس سننے کا اختیار صرف اور صرف قانون اور آئین میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے پاس ہے، اور یہ مکمل سماعت کے بعد جس میں تمام گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، جرا ہوتی ہے ایک طویل، اور کسی پارٹی کے خلاف ڈکلیریشن جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو لیے آپ کو اس پارٹی کو ملک دشمن ثابت کرنا ہوگا، اور جو ملک سے عشق کرتے ہیں ان کو تو ملک بھی ان سے عشق کرتا ہے، اور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ طریق انصاف ان کا اکثریت عوام کی عشق ہے۔ آج جب اس پشاور ہائی کورٹ میں دلائل جاری تھے تو پشاور ہائی کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے اس موقع پر کہ نشان واپس لینے کا اختیار تو شاید ہائی کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس فکرے کے بعد کہ الیکشن کسی پارٹی کو ختم کرنے کا، نشان لینے کا حق تو ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کے اس فکرے کے بعد ایسے لگ رہا تھا اگلے لمحے آرڈر آ جائیں گے کہ طریق انصاف کو نشان واپس دیا جا رہا ہے۔ طریق انصاف ایک بڑی جماعت ہے جو محب وطن ہے، ملک دشمنی یا حکومت اس کے پاس نہیں ہے، لہذا اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ختم کیا جاتا ہے۔ عدالت نے آج یہ بھی سوال ہوا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کی خلاف شکایت تو اکبر ایس بابر نامی کسی شخص نے کی تھی، لیکن اپیل میں الیکشن کمیشن کو کیوں عدالت آ گیا؟ کیونکہ اکبر ایس بابر تو الیکشن کمیشن پاکستان طریق انصاف کا کارکن ہی نہیں ہے، وہ جماعت سے نکال دیا گیا ہوا ہے۔ تو اگر ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ نہیں جاتی، سیشن کورٹ کرتی ہے تو سپریم کورٹ سیشن کورٹ نہیں جاتی، دو فریقین جن میں جھگڑا ہو وہ جاتی ہے۔ تو اس میں جو دعوے دار مرا ہے اکبر ایس بابر، اس کا جماعت تحریک انصاف سے واسطہ ہی نہیں، اور لہٰذا یہ تو انٹرٹین ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے کیس میں چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دے دی ہے جو کیس کی سماعت کل کرے گا۔ ناظرین، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے، 16 مہینے نہیں آئے، اور ان کی بیٹی نے دعویٰ کیا تھا نواز شریف تب آئیں گے زیرو ڈالرس ہوگی۔ اب فائز عیسیٰ آئے تو وہ بھی آ گئے، اور آتے سار ہی عدالت ایسی مہربان ہوئی کہ ان کا تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ لیکن ایک طرف پوری ملک کی سیاست کا انصار جمہوریت کا ہے، لیکن اس کیس کو تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ 3 رکنی بینچ فائز عیسیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے، حتمی فیصلہ تو وہی ماننا پڑے گا، لیکن آج کل فیصلوں پر قاضی فائز عیسیٰ پر سخت تنقید کی جا رہی ہے، اور بادی النظر میں وہ سچ بھی نظر لگ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ وکلا کے ساتھ نامناسب رویہ رکھتے ہیں۔ کسی نے سردار لکھا تو تو نے سردار کیوں لکھا، کسی نے کہا میرا منشی ہے تو منشی کیوں آیا۔ جان بوجھ کے تذلیل کرنا اگر کسی کا
सोशल मीडिया पर यकीनन कोई हक नहीं है, हर एक की इज्जत करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को तो दूसरों की इज्जत और तौकीर का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे कि किसी चीज़ को ग्रिल किया जा रहा है, ये नहायत नामुनासिब है और आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। दीगर केसों में आज लाहौर हाई कोर्ट में भी अहम पेशरफ्त हुई है। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अगर इलेक्शन होते हैं साफ शफाफ और वोटर को वोट डालने दिए जाता है और वो काउंटिंग में आता है, तो ख्वाजा आसफ तू तो गया। सियालकोट की वाम की अक्सरियत कहती है ख्वाजा आसफ बादिउल नजर में जो अवामी राय है, सियालकोट से रेहाना डार, उस्मान डार और उमर डार की वालदा से आधा वोट भी लेना मुश्किल लगता है अगर सिलेक्शन ना हुई, इलेक्शन हुए तो। इस केस में सलमान अकबर राजा ने आईनी माहिर धीमे मिजाज के वकील पेश होकर दलाइल दिए और ख्वाजा आसफ के मुकाबले में उस्मान डार की वालदा के इलेक्शन लड़ने की राह को हमवार किया और ऐसी गुफ्तगू की कि अदालत में बैठे शख्स तमाम सब जानते थे कि एक बूढ़ी औरत बेवा है जिसके 2 बेटों को पुलिस ने लापता कर लिया। उसके इलेक्शन में रुकावट डालना बादिउल नजर में इंसाफ के तकाजों का खिलाफ था। अगर इलेक्शन डे को मैनेज नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा मुकाबला, जिसमें एक घरेलू खातून एक तजर्बाकार सियासतदान को मुकाबले में करती नजर आएगी और बादिउल नजर में ना को करती नजर आएगी, तो वो सियालकोट का हल्का होगा। याद रखें कि पिछली दफा भी ख्वाजा आसफ ने खुद कहा मैं इलेक्शन हार रहा था तो मैंने कमर जवेद बाजवा को फोन किया तो फिर मैं अगले दिन जीत गया। तो अब रेहाना डार उस्मान ख्वाजा आसफ के मद्दे मुकाबल कामयाबी की किरण है। उसके रास्ते की हर रुकावट आईनी और कानूनी जंग के जरिए वो जीत चुकी हैं। अब अवामी जंग, अवामी ताईद तो उनके साथ पहले ही है। लाहौर हाई कोर्ट ने उमर डार की बाजियाबी का केस भी निपटा दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि उमर डार को गुज़श्ता रोज गुजरात से गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया। उमर डार पिछले 15 दिन से लापता थे। पहले उनके भाई उस्मान डार लापता रहे, कमजोर हो गए, जब पेश हुए अदालतों में बार बार गया। आज तक ये नहीं पता चला उमर डार को, उस्मान डार को किसने रखा था, कहाँ रहा था, किसकी तवील में था, कानूनी था गैर कानूनी था। अब सवाल तो ये है, अदालत को ये चाहिए था कि पता करते कि उमर डार 17-18 दिन से लापता है, किसके पास था, किसने रखा, जबरी तशद्दुद क्यों किया गया। उमर डार पिछले लापता था। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर मामला तो डुबा दिया, लेकिन असल सवाल यही है कि ये नहीं पूछा गया 15 दिन उमर डार किसके पास था, उस्मान डार किसके पास था, सदाकत अब्बासी किसके पास था, फरूख हबीब किसके पास था, किस कानून के तहत रखा गया था, अली अहमद अवान को किस कानून के तहत रखा गया था, शेख रशीद चिल्ला कहाँ काटने गए थे या जबरदस्ती कटवाया गया था, इमरान रियाज 4.5 महीने कहाँ रहा। ये जुल्म बढ़ने की वजह है कि आज तक ये भी जवाब नहीं आया कि अरशद शरीफ पर 16 मुकदमत किसने और क्यों करवाए, वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर क्यों किया गया, कीनिया में उसे क्यों मरवाया गया। अगर फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट देखें, अगर इन लोग जो लापता हुए हैं कहाँ रहे, किसके पास रहे, क्यों ले गए, अगर जिस दिन इनका फैसला इंसाफ के मुताबिक आ गया तो पाकिस्तान में लापता होने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ अदलिया ही एक रोशनी है कि वो इनकी बरामदगी पर ना चुप करे। उस्मान डार हो या उमर डार हो, सदाकत अब्बासी हो या फरूख हबीब हो, शेख रशीद हो या और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, ये किन के पास थे, किस कानून के तहत वहां रखा। अगर उन्होंने कानून के मुताबिक रखा तो लोगों को बताया जाए, गैर कानूनी है तो उन्हें सख्त सजाएं दी जाए। इसी से पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और जमहूरियत अगली तरफ जाएगा। याद रख लें, गंदे इलेक्शन, धांधली वाले इलेक्शन मुल्क को नारकी की तरफ ले जाएंगे, शफाफ इलेक्शन तरक्की की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।